الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام ختم نبوت کورس کے سبق نمبر 1 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی، یعنی تا قیامت نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس میں قرآن مجید کا طریقہ کیا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب، قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان کو جزو ایمان قرار دیا ہے، وہاں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان بھی ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا ہے۔ لیکن پورے قرآن میں ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نئے نبی کی وحی یا نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبوت و رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد منقطع ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی نیا نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو قرآن جیسی جامع کتاب میں اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا۔ اب ہم چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن میں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر ہونے والی وحی پر ایمان لانے کا ذکر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی پر ہونے والی وحی یا نئے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا کوئی ذکر اشارتاً یا کنایتاً بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ترجمہ، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ دوسری آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 62۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ تیسری آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ چوتھی آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 59 ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ، تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا ہے اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ پانچویں آیت سورۃ شورى کی آیت نمبر 3 ہے۔ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ، اے پیغمبر، اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے۔ ان تمام آیات میں بلکہ پورے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری اور اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، عالم دنیا میں،
عالم برزخ میں، عالم آخرت میں اور حجت الوداع کے موقع پر اس کا تذکرہ کیا۔ عالم ارواح میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ یہ ہے: وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ ترجمہ: اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اس آیت کریمہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے کہ اگر وہ آخری نبی کسی دوسرے نبی کے زمانہ نبوت میں بھی آ گیا تو اس نبی کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گی۔ یعنی عالم ارواح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عالم دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ: عالم دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، عن العرباض بن صاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ حضرت عرباض بن صاریہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی لوح محفوظ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے۔ یہ مشکات کی حدیث نمبر 5759 ہے، باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا، اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر یوں فرمایا: لم یبعث اللہ نبیا آدم ومن بعدہ الا اخذ اللہ علیہ العہد لئن بعث محمد وهو حی لیؤمنن بہ ولینصرنہ۔ ترجمہ: حق تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے جس کو بھی مبعوث فرمایا تو یہ عہد ان سے ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین، کہ آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل آدم بالہند واستوحش فنزل جبرائیل فنادى بالآذان اللہ اکبر مرتين اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين قال آدم من محمد قال هو آخر ولدک من الانبیاء۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب ہند میں نازل ہوئے تو ان کو بوجہ تنہائی وحشت ہوئی، تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اذان پڑھی۔ اللہ اکبر 2 بار پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 بار پڑھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 بار پڑھا۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی جماعت میں سے آپ کے آخری بیٹے ہیں۔ عالم برزخ یعنی عالم قبر میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ: قبر میں جب فرشتے مردے سے سوال کریں گے تو تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے، تو مردہ جواب دے گا، ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ الاسلام دینی محمد النبی وہو خاتم النبیین فیقولان لہ صدقتا، کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے کہیں گے کہ تو نے سچ کہا۔ عالم آخرت میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ عن ابی ہریرہ فی حدیث شفاعتہ فیقول لهم عیسیٰ اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد فیأتون محمدا فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، کہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ حضرت عیسیٰ سے قیامت کے روز شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو وہ کہیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔
تو لیجیے قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو گیا۔ حجۃ الوداع میں ختم نبوت کا تذکرہ یہ ہے، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبتہ یوم حجۃ الوداع ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اے لوگو، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ تو خلاصہ کلام ساری گفتگو کا یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری اور اہم عقیدہ ہے کہ عالم ارواح ہو یا عالم دنیا، عالم برزخ ہو یا عالم آخرت، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تذکرے کروائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔